انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 20 نومبر اور آج ہے ہفتے کا دن۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج کے خطرناک ترین کمانڈوز بارڈر پر پہنچ گئے۔ چین کا منہ توڑ جواب سامنے آ گیا۔ چین نے سب سے خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ریل گنوں کی بارش کر دی۔ چین کا بھارت کے 10 شہروں پر میزائلوں کی بارش کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ چین کے خطرناک ترین الیکٹرو میگنیٹک ریل گنز نے تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری جنگی چھڑ گئی، بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، چین کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بہت بڑی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چین اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کی حفاظت اور سیکیورٹی میں پاک فوج کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لداخ خطے میں چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران پینگونگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کر دیے ہیں اور انہیں جدید ساز و سامان سے لیس کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز کو بھی چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارتی اور چینی افواج کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران بھارتی حکومت نے غیر معمولی فیصلے کے تحت پینگونگ جھیل پر میرین کمانڈوز تعینات کیے ہیں اور سردی سے بچنے کی خاطر مذکورہ اہلکاروں کو خصوصی وردی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ پینگونگ جھیل پر اسپیشل کمانڈوز کی تعیناتی کے بعد لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین کمانڈوز کے لیے خصوصی کشتیاں بھی لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سردی کے ایام میں وہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر زمینی افواج کے خصوصی دستے بھی تعینات کرنے جا رہی ہے۔ پینگونگ جھیل کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سینکڑوں میں بھی بھارتی افواج کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لداخ میں بھارتی افواج کو جدید خطوط استوار کرنے کی خاطر انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی حکومت لداخ میں کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 4 ماہ قبل پینگونگ جھیل کے قریب ہی بھارتی اور چینی افواج کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک گئے تھے۔ اس کے علاوہ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیوں کی ایک نئی نسل کو PPL لبریشن آرمی کے سرحدی حفاظتی دستوں میں شامل کیا گیا ہے، جو ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ گلوبل ٹائمز نے منگل کو بتایا ہے کہ گاڑیوں میں PLA کی اعلیٰ فوجی اور نقل و حرکت کی فراہم کریں گے، جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں مدد فراہم ہوگی۔ اس نے چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گاڑیاں تیسری نسل ڈونگ فنگ میگنیشی آف روڈ ٹیکٹیکل بازوں والی گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے الیکٹرو میگنیٹک ریل گنز کی بھارت پر بارش کر دی ہے، تباہی مچا دی ہے، بھارت کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی پیپل گاڑیاں بھی بہت اعلیٰ نسل کی ہیں اور تابڑ توڑ کارروائیوں کے پیش نظر وہاں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چینی فوج کے خلاف عملی طور پر بھارتی فوج اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں بھارت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے ہیں اور پھر واپس لوٹ گئے ہیں۔ بھارت کی فضائی کو کابوش ہے جب چینی جنگی طیارے
واپس بھی لوٹ چکے تھے، تاہم اب تک چینی جنگی طیارے اپنی حدود میں واپس لوٹ چکے تھے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ کچھ روز قبل بھی چینی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ چینی ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں 5 کلومیٹر اندر تک جا گھسے تھے۔ اس دوران بھارتی فضائیہ کو رد عمل دینے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لداخ میں صورتحال و دستور کشیدہ ہے۔ چین لداخ کے متنازع سڑک پر پل کی تعمیر روکنا چاہتا ہے، اس لیے چین نے ایئرپورٹ پر ملٹری قوت میں اضافہ کر لیا ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گولوان وادی کے 3 پوائنٹس اور پینگانگ جھیل پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ لداخ کے علاقے میں بھارت اور چین تنازع شروع ہوئے 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ غیر قانونی مقاصد پورے کرنے کے لیے نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع شروع کیا ہے، تاہم جب چین کے ساتھ جھڑپیں شروع ہوئیں تو بھارت کو بھرپور جواب ملا، جس پر بھارتی فوجی پسپائی پر مجبور ہوئیں۔ چین نے بھارت کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید فوجی تعینات کیے ہیں، جن میں بلندی پر لڑنے اور مارشل آرٹس کے ماہر فائٹرز شامل ہیں۔ ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق رواں سال انڈیا کی جھڑپ سے قبل چین نے انڈین سرحد پر اپنے فوجی بھیجے تھے، جن میں ماہر کوہ پیما اور مارشل آرٹ شامل تھے۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے فوج کے چین اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین کی 5 نئی ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی کوہ پیما ٹیم، مارشل آرٹس کلب کے جنگجو شامل تھے، اور انہوں نے 15 جون کو تبت کے دارالحکومت لاھاسا پر بھی حاضری دی تھی۔ چین کے سرکاری ٹی وی نے ایسی فوٹیج جاری کی ہیں جن میں سینکڑوں تازہ دم فوجیوں کو لاھاسا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چین کے فوجی اخبار کے مطابق تبت کے ملٹری کمانڈنگ وینگ ہینگیان کا کہنا تھا کہ ایمبو کلب فائٹ کے ممبر کلب کی طاقت کو بڑھائیں گے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان فوجیوں کی تعیناتی سرحد پر جاری انڈیا اور چین کی پیش نظر کیے گئی یا نہیں کی گئی۔ چینی اخبار کے مطابق پہلی مرتبہ مارشل آرٹس کے ماہر لڑاکا فوجی علاقے میں پہنچے تھے۔ AFP کے مطابق اسی دن چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان کئی دہائیوں بعد لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپ ہوئی تھی۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں 20 انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد چینی فوجیوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس لڑائی کی وجہ بننے کا الزام لگایا، جو کہ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی گئی۔ دوسری جانب انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا بھی دفاع کرنے سے کوئی گریز نہیں کریں گے اور ہر وقت اپنی زمین کا دفاع کرتے رہیں گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔